وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم، آپ حضرات کی خدمت میں اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک مختصر سی حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی، کو صحیح سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات بینات پر، احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے بڑی غرض و غایت یہ ہے آج کی اس بابرکت محفل کے ناطے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ آپ کی ہماری خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور ابھی گزرتا نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے دنوں میں بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس کی رات میں بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اولہ رحمت اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں، شب زندہ دار جو نماز تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم سنتے اور سناتے ہیں، پھر اس کے بعد جس کو میرا اللہ ہمت اور توفیق دے دیتا ہے اور رات کو وہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں زاری و فریاد کرتا ہے، اپنی عاجزیاں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر تہجد کی نماز وہ پڑھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق وہ سحری کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اس بندے پہ اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی، کتنا اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہوگا۔ جو شخص اس مقدس ساعات کو، مقدس مہینے کو اس کا حق دیتا ہے، پھر ان لوگوں پہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی جو سارا دن روزے کی حالت میں رہتے ہیں۔ روزے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے: الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہماری تو نماز بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا سب کس کے لیے ہے؟ تو پھر کیوں کہا گیا کہ الصوم لی،
روزہ میرے لیے ہے؟ روزے میں ایک خاصیت ہے، نماز آپ کھلے عام مسجد میں پڑھتے ہیں جہاں دوسرے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، بے شک آپ جتنا بھی چھپا کے دیں، جس کو دے رہے ہیں اسے تو پتہ چل رہا ہے نا، اور لوگوں کو آپ نے نہیں بتائی ہے، لیکن جس کو دی ہے تو اس کو تو پتہ چل گیا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ایک انسان اگر نافرمانی نہ کرے، شرارت نہ کرے، لوگوں کے سامنے کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اس روزے کا تقدس تو عام کیفیت میں روزے دار اور غیر روزے دار کا کوئی پتہ نہیں چلتا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے فرمائے کہ الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے کہ اس بندے کو دن میں 20 مقامات ایسے مل سکتے ہیں کہ جس میں یہ اپنے روزے کو خراب کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم ہے۔ بند کمرے میں آپ سوئے ہوئے ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، پانی بھی آپ کے پاس موجود ہے، ٹھنڈا پانی ہے، طبیعت بھی کر رہی ہے، لیکن آپ اس کو نہیں استعمال، حالانکہ حلال ہے، آپ کی اپنی کمائی ہے، تو صرف اس لیے آپ نے روزے کو خراب کرتے کہ اللہ کا حکم ہے۔ رمضان کی بے احترامی ہو جائے گی، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے اور میں روزے کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، مجہول کے صیغے کے ساتھ، انا اجزی بہ، الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے اور روزے کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں۔ جو میرے رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کو روزے کے بدلے میں اللہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتاؤ، جس کو بدلے میں اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا اور آپ تشریف لائے، انصار صحابہ کرام اس دن بڑے پریشان تھے۔ انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم اور آپ کے ساتھیوں کی وہاں پر خدمت کی تھی، ان کو جگہ دی تھی، ان کی خدمت کی، ان کو رکھا، دشمنوں سے حفاظت کے لیے فرمایا جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہوگا، جو آپ کا دوست ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا۔ اور کتنی قربانیاں حدیث کی کتابوں میں انصار صحابہ کی ہیں، اپنے اپنے گھر بھی دے دیے، اپنی رہائشیں دے دی، یہاں تک کہ ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد آپ بھی نہیں سوچ سکتے مہاجرین کے لیے جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے عدت گزار کے اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دی۔ آج 1400 سال کے بعد آپ لوگ بھی اس چیز کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے ہیں، مگر ان صحابہ نے یہ قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ خدمت تھی نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکہ فتح ہوا تو انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مکہ تو نبی کریم کا پیدائشی شہر ہے، اپنے آبائی علاقے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ پہلے تو نکل آئے تھے کہ یہاں لوگ رہنے نہیں دیتے تھے، اور آج تو فتح بھی ہو گیا، کامیابی مل گئی، چابیاں بیت اللہ شریف کی بھی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے اپنی طبیعت سے جس کو چاہیے عطا فرما دی۔ اب کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں نہ رہ جائے۔ انصار صحابہ کرام نے خدشے کا اظہار کیا تو نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو خدمت کی ہے نا مہاجرین صحابہ کرام کی، اور خاص میری محمد رسول اللہ کو تم نے جو ٹھکانہ دیا مشکل وقت میں، اب میرا جنازہ بھی مدینہ میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اور آپ نے دیکھا وفا کا عالم کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اخیر دم تک انصار صحابہ کرام کے ساتھ رہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور بھی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ سبحان اللہ۔ یہ وفات ہی نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بتاؤ ان صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا کہ جب امام الانبیاء نے فرمایا کہ اب تو میرا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے، تو جنہیں قسمت میں رسول اللہ مل جائے انہیں اور کیا چاہیے، اور جنہیں قسمت میں روزے کے بدلے میں اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے بن جاؤ۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ آپ کو بھولا ہوا سبق کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ اس میں بے احترامیاں نہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں سبحان بھائی سے سموسے پکوڑے خرید کے چھپ چھپ کے کھاتے ہیں، کھاتے نہیں کھاتے، سب آپ کے علم میں ہے۔ اب رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ موجود ہے، اگر آپ نے پڑھا ہو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ۔ ان کے لیے ایک دن قابل احترام تھا، یعنی ہفتے کا دن، اس کی عظمت تھی، اس کا احترام تھا۔ اس دن پہ آپ نے عبادت کرنی ہے اور دنیاوی کام نہیں کرنا۔ اب لوگوں نے اس ایک دن کا احترام پامال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کی شکل بدل دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ اگر ایک ہفتے کے دن کا تقدس پامال کرنے کی وجہ سے ہمارے پروردگار بندر اور خنزیر بنا سکتے ہیں تو رمضان جیسے مقدس مہینے کا تقدس پامال کرنے والوں کو نہیں بنا سکتے؟ انہیں بھی اللہ بندر بنا سکتے ہیں، انہیں بھی اللہ خنزیر بنا سکتے ہیں۔ اور اگر بظاہر آپ کو انسان بھی نظر آتا ہو لیکن اس میں فطرت انسانی اللہ چھین لے، اس کو درندہ بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے بنے، سیکھیں رمضان کے مہینے میں اللہ کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے، پھر آپ اس کا اندازہ دیکھیں انشاءاللہ العزیز اگلے 11 مہینوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ آپ کی نمازوں، آپ کے روزوں، آپ کی حجوں، آپ کی زکاتوں، آپ کے صدقات میں اتنا اضافہ ہوگا کہ ایک دانہ کھجور کا اگر آپ نے اللہ کے راہ میں دیا ہے نا، وہ بھی قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے چھوٹے عمل کو بھی بڑھا چڑھا کے اس کے نام اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ تو پھر رمضان کے مہینے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم کے پڑھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے من قرأ 1000 آیت، جو شخص 1000 آیت کریمہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کتب یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ اس کا نام درج کر دیتے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اس کا نام وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔
1000 آیات، اور قرآن کریم کی آیات 6666 کم و بیش آیات بینات ہیں۔ تو حافظ قرآن نے 6000 آیات پڑھ لی ہے، اور آپ لوگوں نے الحمدللہ ان آیات بینات کو سن لیا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور ساعات کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس کو رسم نہ سمجھا جائے، اس کو اپنی عبادتوں کے لیے، اپنی خیر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بناتے جائیں، بلکہ ایک ایک لمحے کو یہ لاک ڈاؤن میں یہ آپ کے لیے بہتری کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے تو نقصان ہوگا، لیکن آپ کو فرصت ملے گی، اس میں آپ قرآن کریم پڑھ سکیں گے، اس میں آپ دین سیکھ سکیں گے، اس میں آپ نوافل پڑھ سکیں گے، اس میں آپ قرآن کریم کو وقت دے سکیں گے جو آپ باقی 11 مہینوں میں نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ان لاک ڈاؤنوں کی وجہ سے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے اس میں بھی خیر رکھی بے شک ہوتا ہے۔ ہم 2019 کے حج میں تھے، عرفات کے میدان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ سب ایک جیسے، وہاں کھانے اور پینے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، قافلے، مردوں عورتوں کے قافلے جناب، کھانے کے پیچھے، پینے کے پیچھے، خوراک کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل لایا، اور بادل اس قدر بادل اور اس قدر ہوا اور جکھڑ کہ جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ خیمے اکھڑ گئے، اور جہاں ہم بیٹھے تھے وہ پانی آ گیا، اتنا پانی کے اندر لوگ بیٹھے رہے۔ تو اس آنے واحد میں لوگوں کو گڑ گڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، یوں لگ رہا تھا کہ شاید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفت آئی ہے اور ابھی ختم کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ تو ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو ایسے جھنجھوڑ دے نا جی، تو آپ کو اپنے آپ یاد دلایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، بے شک لیکن وہ عذاب کی صورت میں ہوگا قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے۔ امام الانبیاء کی تعلیمات کو اپنے لیے کافی سمجھیں، اور قرآن کریم کے احکامات کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ کر رہا تھا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ جو ساعات ہیں، ان ساعات کو معمولی نہ سمجھیں۔ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت ساری اقوام کو بہت بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو زمین پہ گرا دیتے ہیں، یعنی جو کتاب اللہ کا احترام کرتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ یہ پیغام ہے اللہ کا، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیات میں تدبر کرو، غور فکر کرو، ایک ایک آیت میں فکر کرو، ایک ایک آیت میں فکر کرو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، فاصدع بما تؤمر، میرے پیغمبر آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کہہ سنائیے، واعرض عن المشرکین، اور آپ مشرکین سے بالکلیہ طور پہ بائیکاٹ کریں۔ یہ آیت اسی طرح جو میں نے پڑھ دی آپ نے سن لی، ایک بدو عربی دیہاتی وہ اس کو سن کے چیخنے لگا، کہتے خدا کی قسم اتنی فصاحت، اتنی بلاغت میں نے کبھی کسی کلام میں نہیں دیکھی ہے جتنی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ ایک ایک آیت کو دیکھ کر کے
وہ عرب کے فصحا اور بلغا اس کتاب کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے. آپ کے پاس پورا ذخیرہ موجود ہے، پورا ذخیرہ قرآن کریم کا موجود ہے، اور اپنے علوم کے ساتھ موجود ہے، اپنے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کی تفاسیر موجود ہیں، علماء پڑھانے والے موجود ہیں. سارے واقعات، سارے مواقع اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہوئے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں دو گے اور غفلت کے ساتھ اپنی زندگی ایسے گزارتے رہو گے تو میرا نہیں خیال کہ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں معاف کیا جائے گا. اگر صرف یہ رمضان کی نماز پہ یا صرف کلمہ پڑھ دینے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کے فیصلے کرنے ہوتے نا تو پھر صحابہ کرام کو جنگیں لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. رمضان کے مہینے کے روزے انہوں نے رکھے، بدر کی جنگ رمضان میں لڑی گئی، اور بدر کتنی مشکل گھاٹی کا نام ہے، آسان نہیں ہے. ہم گئے تھے، میں نے کہا اس دفعہ مجھے شوق ہے میں لازمی بدر جاؤں گا. پھر ایک قافلہ بنایا، ہم بدر گئے. کتنے مشکل راستے ہیں بدر کے، اور ان راستوں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا لشکر لے کر پیدل نکلے. 17 رمضان کو نکلے تھے. اللہ اکبر. اور پھر اس کنویں بیر روحا پہ ہم رکے. جس کنویں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رکے تھے، آپ نے وہاں پانی پیا، وضو کیا، نماز پڑھی. وہاں ایک کچی سی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں ہم نے بھی نوافل پڑھی. جنگل بیابان، پہاڑیاں، وادیاں، صحرائے، اور ان کے بیچوں بیچ ہمارے پیغمبر اپنے لشکر کو لے کے جا رہے ہیں. روزے تو انہوں نے بھی رکھے، اور یہی وہ راستہ ہے جس راستے پہ صحابہ کرام روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے تھے. اب سفر میں تو روزہ نہیں ہے، روزے کی گنجائش موجود تھی، لیکن وہ نبی کریم کو دیکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا تو ہم کیوں چھوڑیں؟ تو دوسرے دن جب روزے کی حالت میں اور کھایا پیا، رات کو بھی کچھ نہیں تھا اور مسلسل سفر ہی سفر، تو صبح صحابی بے ہوش ہو گئے. چادر پکڑی ہوئی اوپر صحابہ کرام نے، اور پانی کے ساتھ گیلا کپڑا اس کے چہرے پہ لگا رہے ہیں. نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا انہیں روزہ لگ گیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ روزہ نہ رکھو، سفر میں آپ کو گنجائش ہے. آپ کو دیکھتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ روزہ نہیں چھوڑتے تو ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی رکھیں گے. نبی کریم فرماتے ان اللہ تعالیٰ یطعمنی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. میری تو غذا اللہ کا کلام ہے. میں تو کلام اللہ پڑھتا ہوں تو میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. ایکم مثلی، تم میری طرح کہاں بن سکتے؟ تو آپ کو تو رخصت ہے، آپ اس قدر مشقت نہ کرو. تو کہنے کا مطلب اس قدر مشقت کے لیے بھی صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات کھڑے ہیں، حالانکہ آپ کے بدن مبارک پہ نہ کوئی صغیرہ ہے نہ کوئی کبیرہ ہے. دونوں گناہوں سے اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور پھر بھی کھڑے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسول آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے لیے تو اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ہوا ہے. تو نبی کریم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، جس نے مجھے اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا. سارے فرشتوں سے اونچا مقام، سارے انسانوں سے اونچا مقام، سارے نبیوں سے اونچا مقام. جس رب نے مجھے یہ اونچا درجہ دیا ہے میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ آپ کو بھی اللہ نے اونچا درجہ دیا، اشرف المخلوقات بنائے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس امت کا حصہ بنایا.
اپنے آپ کو بھیڑ بکری نہ سمجھو، بنی اسرائیلی نہ بناؤ، جیسا کہ بنی اسرائیل تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، نعمتیں بھی اللہ کی کھاتے، من و سلوہ بھی کھاتے تھے، اور جب قربانی کا موقع آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اذا انت وربک فقاتلا انھا ھنا قاعدون، ہم یہ بیٹھے، ہم نہیں لڑ سکتے، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہ مشکل والے کام نہیں، من و سلوہ ہو، دسترخوان ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اس کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن مشقت والے کام کے لیے ہم نہیں ہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل کا کام تھا۔ اب سارا دن روزانہ ہو اور دسترخوان پہ، افطاری کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جائے، ہے بھی ہٹا گھٹا ماشاءاللہ، نہ اس کو شوگر ہے نہ اس کو کوئی اور بیماری ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور روزہ نہ رکھتا ہو تو اللہ تو ناراض ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس لیے اپنے آپ کو بنی اسرائیل نہ بناؤ۔ بہت اونچی امت سے آپ کا رابطہ ہے، بہت اونچے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بطور پیغمبر اور نبی کے عطا فرمائے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں۔ رمضان کے مقدس ساعات جو گزر چکی ہیں ان کو بھی قیمتی، اور جو آئندہ آنے والی ہیں ان کو بھی قیمتی بنائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی ساعات سے، رمضان کے روزے سے، قرآن کریم کی برکات سے، اور اسی طریقہ سے سیر و افطار کی برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو بہرور فرما دے۔ اللہ تعالی حافظ قرآن کا یہ پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی کوئی کمی کوتاہی انسان ہے، ہم کمزور ہیں، پڑھنے میں کوئی ہو گئی ہو یا آپ کے سننے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ إلهنا قد حضرنا حكم كتابك ونحن نطوعنا ببابك فلا تردنا عن جنابك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غمنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو محتاج ہے یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ رمضان کے مقدس مہینے کی، یا اللہ یہ تراویح کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حافظ قرآن کا پڑھنا اور یا اللہ ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مولا کریم ایک ایک حرف پر جس طرح تیرا وعدہ ہے یا اللہ ہمیں اجر اور بدلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمیوں کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ تو اپنے خصوصی رحمتوں کے ذریعے، خصوصی برکتوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم بہت نافرمان ہیں، بہت خطا کار ہیں، مولا کریم اس رمضان کی مقدس ساعات کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب اہل محلہ جان پہچان والے امت مسلمہ کے تمام افراد یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، مولا کریم یہ جو لوگ بیمار ہیں کرونا کی بیماری میں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہندوستان کے مسلمان ہیں یا پاکستان کے ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو اس بیماری سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے یا اللہ صحت یابی عطا فرما،
مولا کریم ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں کی، نوجوان لڑکیوں کی یا اللہ اصلاح فرما، یا اللہ انہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما، آمین ان کے سینوں میں اپنی محبت ڈال دے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے، یا اللہ نوجوانوں کے سینوں میں قرآن کی محبت کو ڈال دے، یا اللہ گندی محبتیں ان کے سینوں سے نکال دے، یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے بچوں بچیوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ان کو دین کی سمجھ نصیب فرما، دین پر چلنا نصیب فرما، دین اسلام پہ یا اللہ ان کی موت نصیب فرما، مولا کریم ہم سب کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔